السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بریرہ عبدالوہاب ہے۔ میں آج آپ کے سامنے سیرت النبی کے عنوان پر کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ سیرت النبی ایک انتہائی پاکیزہ موضوع ہے۔ میرے یہ موضوع کا مقصد مسلمانوں کو یہ معلومات کرانا ہے کہ ہمارا دین کن کن مرحلوں سے گزرا اور آپ پر، آپ کے صحابہ پر کیا کیا مصائب اور مشکلات پیش آئی، یہ جاننا ضروری ہے۔ پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اور آپ کی والدہ آمنہ بنت وہاب تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا۔ یہ وہی سال تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا اپنے ہاتھیوں کے فوج کے ساتھ، جس کا ذکر قرآن میں سورہ فیل کے اندر موجود ہے۔ آپ کی پیدائش کی خبر سن کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت خوش ہوئے، آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ والدہ کے بعد سب سے پہلے آپ کو دودھ پلانے والی صوبیہ تھی۔ بعد میں دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا، جس کے بعد حلیمہ کے گھر میں برکتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ چاک کر دل نکالا اور زمزم سے دھو کر واپس جوڑ دیا۔ پھر جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ نے آپ کے چاچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ وہاں کے چرچ سے ایک راہب یعنی فاضل نکل کر آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ دنیا کے سردار ہے، اللہ کے رسول ہے اور رحمت للعالمین ہے۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی اور راہب سے سوال کیا، یہ آپ کو کیسے معلوم؟ تو راہب نے جواب دیا، جب تم لوگ اس گھاٹی سے ظاہر ہوئے تو ایک پتھر یا درخت ایسا نہیں تھا جس نے آپ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ نبوت سے پہلے ہی آپ کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو امین کا لقب دے کر بلاتے تھے۔ اسی امانتداری کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا، جس میں آپ نے خوب منافع خدیجہ کے حوالے کیا، جس سے حضرت خدیجہ آپ سے بہت خوش ہوئی اور آپ سے نکاح کی پیشکش کی اور آپ نے یہ رشتہ قبول کیا اور دونوں کا نکاح طے ہوئے۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کی زندگی تک آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ آپ نبوت سے پہلے ہی سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق کے بلند نمونے تھے۔ آپ بڑی صلہ رحمی کرتے، لوگوں کا بوجھ اپنا سر لیتے اور کنگال کی ایسی مدد عطا فرماتے کہ وہ مالدار ہو جاتے، مہمان کی اچھی سی میزبانی کرتے، مصیبت زدہ کی مدد عطا فرماتے۔ جب آپ کی عمر 41 سال کی ہوئی تو تب رمضان کے مہینے میں غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، جو تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آپ بہت گھبرا گئے اور آپ نے یہ تمام واقعات حضرت خدیجہ کو بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے اور ان کو آپ نے پورا قصہ بیان کیا، اور وہ بڑے معلم بھی تھے، اور انہوں نے کہا، آپ پر وہی فرشتہ وہی لایا جو حضرت موسیٰ پر لایا گیا تھا۔ آپ کی قوم آپ سے دشمنی کرے گی اور آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی، جو تھی یا ایھا المدثر، اور پھر وحی کا سلسلہ چلتا رہا اور پھر یہاں سے اسلام کی دعوت و تبلیغ یہاں سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد آپ کے جگری دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سب سے پہلے خاتون اسلام لانے والی آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سب سے پہلے غلام میں ایمان لانے والے زید بن حارث تھے۔ رسالت کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا تھا۔ جب آپ اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے تو آپ کے دشمنان اسلام چور و گل کرتے اور لوگوں کو آپ کا پیغام سننے نہیں دیتے۔ اللہ نے آپ کو ایک اور معجزہ عطا فرمایا تھا جو اسراء و معراج کا تھا، جو سورہ اسراء کے شروع کے آیتوں میں موجود ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں آپ نے خانہ کعبہ سے بیت المقدس کا سفر کیا تھا، صرف ایک رات میں سے۔ پھر آپ نے بیت المقدس میں 2 رکعت نماز ادا کی اور تمام انبیاء کی امامت کی۔ پھر وہاں سے آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے آسمانی دنیا تک لے گئے۔ پہلے آسمان پر آپ نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پر آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان پر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان پر آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، پانچویں آسمان پر آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، چھٹویں آسمان پر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی،
اور 7واں آسمان پر آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے جہاں آپ کو 50 نمازوں کو ایک دن میں ادا کرنے کا تحفہ دیا گیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ بار بار اللہ کے سامنے تشریف لے جاتے اور نمازوں کو کم کرواتے. آخر کار 50 نمازوں سے صرف 5 نماز ہو گئی. پھر بھی حضرت موسیٰ نے نمازوں کو کم کرانے کی سفارش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، میں مزید اس میں کمی نہیں کروا سکتا. اسلام کی پہلی جنگ جو جنگ بدر کے نام سے جانی جاتی ہے وہ پیش آئی. یہ جنگ 17 رمضان کو شروع ہوئی. اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مشرکوں کی تعداد 1000 تھی. لیکن اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں جیت فرمائی اور مشرکوں کی ہار کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد اور کئی غزوات اور جنگ پیش آئے، جیسے غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک وغیرہ میں آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور فتوحات حاصل کی.